أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم واحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام ماں بہنوں، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبات سے منسلک حالات حاضرہ کے تناظر میں کہ وہ حالات رواں دواں ہیں ہماری اصل منزل کی طرف، دنیا کے خاتمے کی طرف. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق جب جنگوں کا عروج ہو جائے گا اور حرج پھیل جائے گا، یعنی کہ قتل و غارت شروع ہو جائے گی، تو پھر تمہارے بادشاہ کی ہلاکت کے بعد مہدی کا آنا اور مہدی کا یہود و نصارہ کے خلاف تلوار اٹھانا. مہدی 3 لشکر تیار کریں گے. پہلا لشکر بھیجیں گے تو فرمان رسول کے مطابق وہ سرنڈر کر جائے گا، پیٹھ پھیر جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لشکر میری امت کے بدترین قسم کے لوگ ہیں. دوسرا لشکر مہدی بھیجیں گے، وہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں شہید ہو جائے گا، میری امت کے بہترین شہداء ہیں. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ منا میں قافلہ سے ملے. پتہ چلا کہ یہ قافلہ ملک شام سے آیا ہے. پوچھا کہ کوئی مقام ابلا کے علاقے سے آیا ہے، بصرہ کے علاقے سے؟ ایک بصرہ شہر ایک بصرہ شہر ہے. کہنے لگے جی ہاں بصرہ کا علاقہ. آپ نے سنا کہ وہاں ابلا نامی مقام جی ہے، وہاں ایک مسجد ہے، مسجد شعار جی ہے. فرمانے لگے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدری صحابہ اور مہدی کے یہ لشکر کے شہداء اس مسجد میں اکٹھے کیے جائیں گے. یعنی کہ اتنا رتبہ اور اعزاز ہے اس مسجد کا، درجہ ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے خواہش کا اظہار کیا کہ میری طرف سے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا. حالانکہ ایسا ہی اگر دیکھا جائے تو یہ دینی حصہ وہ نہیں، لیکن یہ ان کی عقیدت اور احترام تھا. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مہدی جب یہود و نصارہ کے مقابلے میں تیسرا لشکر خود لے کر نکلیں گے، پھر ہر پتھر بھی پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. تم ان کو چن چن کر مارو گے.
لیکن ایک غرقد کا درخت ہے، وہ یہودیوں کا ہے، وہ نہیں بولے گا۔ اس بات پہ یقین ہم مسلمانوں کو کم آتا ہے، یہودیوں کا زیادہ ہے۔ انہوں نے غرقد کے درخت کی کاشت شروع کی ہوئی ہے، بہت زیادہ تعداد میں، یعنی فرمان رسول ہے، ہمیں یقین اتنا نہیں جتنا وہ یقین کر رہے ہیں کہ یہ غرقد کا درخت ہمارا ہے، ہمارا محافظ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو گے۔ وہ بھاگتے ہوئے قسطنطنیہ کی طرف جائیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو استنبول وہی رستہ ہے خشکی کا یورپ کے اندر داخل ہونے کے لیے، یعنی کہ زمینی سفر استنبول کا رستہ یورپ میں داخلے کے لیے۔ تو تم پھر سوچو گے کہ یار کیوں نہ ہو کہ قسطنطنیہ کو بھی آزاد کروا دیں۔ اس ارادے سے آپ ان کا تعاقب کریں گے، دمشق پہنچیں گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے پیچھے دجال آ گیا ہے، تمہارے گھروں میں دجال پہنچ گیا ہے، تم وہاں ٹھہر جاؤ گے۔ مرکزی مسجد جامع مسجد دمشق کے اندر کچھ روایات میں عصر کی نماز کا وقت ہے، اذان ہو گئی ہوگی، نماز کا انتظار ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہم مسلمانوں کے اندر بہت سے علماء کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آنا۔ ہر مسلک کے علماء میں اختلاف ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے یا شیعہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منکر ہیں۔ یہاں تک کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں آ کر شادی کروانا ہے تو اپنی ایک ایک بیٹی کو ان کے نام سے منسوب کر کے چھوڑ رکھو، بیاہ نہ کرو، شاید وہ پسند آ جائے، یعنی کہ اس انداز میں مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ فرمائے کہ اے عیسیٰ، ہم تجھے انی متوفی کا وفات نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ متوفی استعمال کیا، توفو یا یوفون یا توفون استعمال کیا، وہ پورا کرنا، وفا کرنا۔ مثلا کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم الی یوم القیامہ۔ یہ توفون اجورکم کا مطلب ہے کہ پورا تمہیں اجر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ فوت کے لفظ میں ہم نے پر کیا ہوا ہے کہ پورا ہو گیا، یعنی کہ اب اس کی موت آ گئی۔ قرآن نے لفظ فوت موت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ، ہم تجھے متوفی کا و رافعو کا الیہ اپنی طرف بلند کریں گے اور تجھے پورا کریں گے۔ اب یہاں پہ پورا کیا ہے؟ مکمل طور پہ محفوظ کرنا دشمنوں کے ذریعے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ ان کے خون کے در پہ تھی، تو بادشاہ نے گرفتار کروایا اور گرفتاری کے بعد کہا کہ ان کو سورج نکلنے سے پہلے سولی چڑھا دینا ہوگا تاکہ ان کے پیروکار احتجاج نہ کر سکیں، یعنی کہ رات کے پچھلے پہر۔ اور اگر یہ کہے کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، تو تم لوگوں نے ایک نہیں ماننا، کیونکہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب بچانا چاہتا ہے تو وہ بڑے بڑے اسباب پیدا کرتا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو کہا، جبریل کو، کہ جبریل میرا بندہ قید ہے، ان کے عزائم کو پورا نہیں ہونے دینا، اب ایسے کرو ان کے بادشاہ کو اس کی جگہ پہ لٹاؤ اور عیسیٰ کو لے آؤ۔
اب بادشاہ کو سوتے میں اٹھایا، فرشتے رہے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت اٹھا دیا۔ جب وہ لوگ آئے سولی پہ چڑھانے کے لیے تو بادشاہ کہنے لگا میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں عیسیٰ نہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہاں بادشاہ نے یہی حکم دیا تھا کہ وہ کہے گا میں بادشاہ ہوں، عیسیٰ نہیں، جان بچانے کے لیے یہی عیسیٰ ہی ہے، لے چلو۔ صلیب پہ چڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ تو وہ عیسیٰ کو قتل کر سکے نہ صلیب چڑھا سکے۔ آج تک شکوک و شبہات کا شکار ہے، اور ہمارے مسلمان بھی آج تک اسی کیفیت میں شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو زمین پہ لانا ہے، کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یا تو ثابت کرو کہ عیسیٰ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں آنا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے موت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں تو اس پروسیس سے گزارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ لانا بہت ضروری ہے کہ موت کے ذائقے سے، اس پروسیس سے وہ گزریں، کیونکہ 1,24,000 انبیاء اور رسول اللہ کے قریب سے قریب اور جلیل القدر انبیاء خلیل تک اس پروسیس سے گزرے اور پھر اللہ کے پاس گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس پروسیس سے گزارنے کے لیے زمین پہ لانا بہت ضروری ہے۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عیسیٰ لائے جائیں گے۔ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو حکومت کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ پھر انہوں نے کچھ کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام میدان لد میں دجال کو قتل کریں گے۔ اس وقت لد ایئرپورٹ اسرائیل کا بہت بڑا ایئرپورٹ ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پہاڑ تھا، بہت بڑی پہاڑی سلسلہ تھا جو آج کل میدان میں شفٹ کیا گیا ہے۔ صحابہ نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا کہ میدان لد، کسی نے یہ نہیں کہا وہ تو پہاڑ ہے جی، میدان کہاں؟ فوراً یقین کرتے چلے گئے، اور ہم شکوک و شبہات کا شکار ہوتے چلے گئے۔ میدان لد میں وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہونے لگے گا۔ اب میدان لد میں کون سا گھوڑا باندھا ہوگا؟ وہ جو بود المشرقین چلنے والا ہوگا، وہ یقیناً آج کی زبان میں راکٹ طیارے یہی ہوں گے۔ وہ طیارے پہ چڑھنے لگے گا تو عیسیٰ علیہ السلام جا پکڑیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، پھر صلیب توڑ دیں گے، عیسائیت کا خاتمہ، اور پھر تیسرا بڑا کام خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے۔ خنزیر، صلیب اور دجال، یہ تینوں نجس العین چیزیں جو ہیں وہ زمین سے ختم، عیسائیت بھی ختم اور یہودیت بھی ختم۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر اسلام ہی پھیلے گا، اسلام کا عروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام حکومت کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ اب اسلام کا عروج، عیسائیت اور یہودیت کا خاتمہ، اور ایک بات جو قابل توجہ اور ذہن میں رکھنے والی ہے، یاد رکھیے رتی بھر بھی ایمان جس شخص کے دل میں ہوا قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت آئے گی بدترین قسم کے لوگوں پر، جنہیں شرذ الدابہ کہا گیا، زمین پر بدترین قسم کے جانوروں کے مانند رہنے والے لوگ۔ پھر قیامت برپا ہوگی جب ایمان والے سب ختم ہو جائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یاجوج ماجوج نکلے گی اور ہر چیز کھانا شروع کر دے گی،
حتیٰ کہ قبروں سے نکال کر مردوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے بھی باربیکیو بنا کے کھائیں گے۔ تو پھر ہم لوگ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ خلیفۃ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہماری ان سے جان چھوٹ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ پھر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ایک ایسی وبا پھیلا دے گا جس سے وہ سارے مر جائیں گے، اور وہ کسی روایت میں پھنسی ہے گردن پہ جو وبا کی صورت میں ہوگی، آخر کر وہ سب مر جائیں گے۔ مرنے کے بعد ان کا تعفن اور بدبو زمین پر پھیل جائے، پھر تم جاؤ گے، پھر اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی طرح لمبی لمبی ہوگی، ان لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا، پھر اللہ تیز بارش برسائے گا، زمین دھل جائے گی، اس طرح یاجوج ماجوج سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اب تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ یاجوج ماجوج دور عیسیٰ میں آئے گی، تو آئے گی کب؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 15ویں صدی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس وقت جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ 15ویں صدی کا دور ہے، جس کا آج 1445واں سال ہے۔ 1445 میں 15ویں صدی کا نصف، اور 15ویں صدی کے نصف 1450 میں بنی اسرائیل کا دور ختم ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سورت بنی اسرائیل 15 کے نصف میں ختم ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ 1450 میں اسرائیل کا دور ختم ہو۔ اس کا مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ یہود و نصارہ کا دور ختم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی 15ویں صدی کے نصف میں بقول تجزیہ نگاروں کے، جو سورت بنی اسرائیل کو مد نظر رکھتے ہیں، اور 15ویں صدی کو اور 15ویں سپارے کو، اور پھر سورۃ الکہف کے آغاز کی 10 آیات کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتا ہے وہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات تلاوت کیا کرے۔ اگر دیکھا جائے تو ان 10 آیات میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے دجال کا، لیکن فرمان رسول، اور یہ 15ویں سپارے کے نصف سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اسرائیل کا دور ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی یہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کہ دجال 15ویں صدی کے نصف کے سیکنڈ نصف کے شروع میں آ رہے ہیں، یعنی کہ دوسرا نصف شروع ہو جائے گا۔ اٹ مینس کہ 1451 92 53 53 ان سالوں میں۔ اور دجال ان نشانیوں میں سے نشانی ہے جس کے ظاہر ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ينفع نفسا ایمانھا، کسی شخص کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ اس کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان لانا ہوگا اور نیکیوں میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اگر ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی پہلے ظاہر ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یا دجال کا ظاہر ہونا یا سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی پہلے ظاہر ہو گئی تو توبہ کے دروازے بند، پھر لا ينفع نفسا ایمان، کوئی کسی شخص کا نفس بھی جان، کسی شخص کا بھی ایمان جو ہے وہ نفع نہیں دے گا، اور نیکی بھی کی ہو تو وہ بھی اس کے لیے باعث ثواب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بھائی بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، ہمیں بڑھ چڑھ کر جتنی بھی ہو سکتی ہیں نیکیاں کریں، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے ایمان پختہ اپنے اندر پیدا کریں، دلوں کے اندر ایمان کو وہ جگہ دیں جو تقاضا ہے ایمان کا، کیونکہ حالات کے پیش نظر اگر دیکھا جائے جو حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ خاتمے کی طرف ہے، یہ دور نہیں ہے کہ صدیوں کا معاملہ ہو۔ اور پھر 16ویں صدی کے آغاز میں کیونکہ پارہ 16 شروع ہو جاتا ہے تو سورۃ کہف کے اخیر میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، یاجوج ماجوج کا
ذکر ہے۔ تو تجزیہ نگار الماہرین کے بقول 16ویں صدی کے آغاز میں یاجوج ماجوج ہے، اور یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد وفات عیسیٰ ہے۔ وفات عیسیٰ کے بعد اسلام کا عروج ہوگا، لیکن وفات عیسیٰ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈی ہوا چلائے گا۔ اس ٹھنڈی ہوا پر تمام مومنین کو غنودگی ایسی گہری نیند آئے گی کہ وہ خود بخود لیٹ جائیں گے۔ جب وہ لیٹ جائیں گے تو ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی، ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر صرف اور صرف کفر اور شرک پھیلے گا، اور اتنا عروج میں پھیل جائے گا، اور پھر جب یہ عروج پہ پھیلے گا تو قیامت ان کے لیے ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکے گا، اسرافیل کو کہے گا پھونک دے، ہو جائے گا، پھر یہ سبھی مر جائیں گے، پھر ان کے کلیجے باہر آ جائیں گے۔ اس کی کیفیت دیکھ کر مومن ان سے پہلے سکون کی نیند سو چکے ہوں گے، کیونکہ قیامت مومنین کے لیے نہیں ہے، قیامت ہے بدترین لوگوں کے لیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اعمال صحیح سمت میں لے کے جائیں، صحیح ڈائریکشن اپنائیں۔ جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دیا اس کو ہم اپنائیں، اور کسی اور طرف منہ مارنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور اگر اس تحقیق میں لگ جائیں کہ پتہ نہیں میں صحیح درست سمت پہ ہوں یا نہیں، تو یاد رکھو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اصول و ضوابط اپنانے کی کوشش کی، وہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا رہا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ قبولیت کا ذریعہ نہیں۔ تو لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں بدترین قسم کے لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ روایات کے مطابق 40 سال حکومت کرنی ہے، کچھ روایات کے مطابق یہ ایک فگر تھی، کوئی ضروری نہیں کہ 40 سال ہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 40 سال میں عمر میں آ کر شادی کروائیں گے، 33 سال کی عمر میں گئے تھے، یعنی کہ اس انداز میں مختلف روایات ہیں۔ المختصر کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ یہ جو نظریہ ہے کہ لو جی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا نہیں، یہ غلط نظریہ ہے۔ قرآن کے اکارڈنگ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کل فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز کو موت نے آنا ہے، اور اصل بقا ہے تو رب ذو الجلال والاکرام کی ہے، کسی کی بقا نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو موت ثابت کرو کہ دنیا میں موت آئی ہے، اگر نہیں آئی تو پھر اس پروسیس سے گزارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ناگزیر ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں، بعثیت نبی نہیں تشریف لائیں گے، وہ بعثیت امتی آئیں گے، بعثیت امتی آئیں گے۔ اور ان کی نمازیں جب تک خلافت نہ ملی، امت محمدیہ کے کسی امام کے پیچھے، خصوصاً مہدی کے پیچھے نمازیں ہوں، خود نماز کے لیے آگے نہیں آئیں گے۔ جب خلافت کی بار مل گئی پھر وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے، اور اگر بعثیت نبی آئے تو پھر کسی مقتدی کے، کسی امتی کے پیچھے نماز نہیں خود پڑھاتے، خود مصلی پہ کھڑے ہوتے، لیکن وہاں پہ یہ ایسی کیفیت نہیں ہو۔ اور یاد رکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ ان کے ہاتھ ایک ٹکڑا تورات کا ملا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، تو آپ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئے، تو فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے وَيْلَكَ يَا عُمَرْ انظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر ہلاکت ہو، بربادی ہو تیری، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف تو دیکھ۔ دیکھا تو سرخ چہرہ ہے، غصے کے عالم میں، فوراً پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غصے میں ہیں، کیوں؟ آپ نے فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو مجھ محمد کی اتباع کے بغیر
کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے، بحیثیت نبی نہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو میری اتباع میں آنا ہوگا۔ تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہو کہ مجھ محمد کی اتباع میں آنا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اتباع اور اطاعت کسی اور کی نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی شخصیت اور ذات نہیں زمین پر جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے بغیر زندہ رہ سکے۔ اگر اس کی زندگی ہوگی تو اتباع محمد میں ہوگی، اطاعت محمد میں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی ایسی ذات نہیں جو قابل اتباع اور اطاعت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام حقائق سمجھنے کی اور صحیح دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔